اعلامیہ پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے۔ دو طرفہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ کوئی OIC کی میٹنگ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، کشمیر پہ کوئی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کشمیر کا ذکر کر دیا، پاکستان کو بھی مطمئن کر دیا اور انڈیا بھی مطمئن ہے کہ بھئی اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے تک تو آ گئے، لیکن یہ سال آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے مجھے۔ اور اس کے باوجود کیا ہے کہ لین دین بھی جاری رہتا ہے، ان سے S-400 میزائل بھی خریدے ہیں، اکانومی کو نقصان نہیں ترکوں کی انویسٹمنٹ ہے روس میں بے پناہ۔ اچھا جرمنی کو امریکہ روک کے رہا کہ ایک پائپ لائن بچھی ہوئی ہے گیس کی، دوسری بچھا رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم عربوں سے بھی ویسے تعلقات رکھ سکتے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، ایران سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہمیں بھی پالیسی اپنی بدلنی ہوگی؟ نہیں، اب بدلنے ہی کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا سعودی عرب سے اچھے تعلقات، اچھا اس میں ایک اور مغالطہ ہے جی، ہمارے ورکر کو نکال دیں گے۔ ہاں لیبر کا بڑا پرابلم۔ کیسے نکال دیں گے؟ کیسے نکال دیں گے؟ یعنی وہ اپنی انڈسٹری کو بٹھا دیں، اپنے سارے کاروبار جو ہے کام کاج اس کو بٹھا دیں گے۔ وہ نیپال والے وہاں مفت کام کرتے ہیں، انڈیا والے مفت کام کرتے ہیں، بنگلہ دیش بھی پیسوں سے بنگلہ دیش یا فلپائن والے۔ یہ کیا بچگانہ بات ہے؟ کیا وہ پاکستان سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ختم تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ جنی جو معاملات چل رہے تھے، جو مغالطے تھے، انہوں نے بھی حقیقت پسندی اختیار کر لی، انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ حقیقت پسندی اختیار کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کا اشارہ تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ نے دے دیا تھا کہ بھائی دنیا بدل گئی ہے، اس میں تعلقات کی نوعیت بدل گئی۔ پھر مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات بڑی اہم ہے جو مصالحت کی بات کہ جو رابطہ ہوا ہے وہ انڈیا کے ساتھ، ولی عہد نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ویسے دنیا کا عجیب ملک ہے، ولی عہد فیصلے کرتا، حکمران نے نہ بادشاہ نہ وزیر اعظم نہ صدر، ولی عہد فیصلے کرتے۔ اچھا خیر بار خیر مقدم کیا، اور یہ کہ وہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ مشترکہ اعلامیہ پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے۔ دو طرفہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ کوئی OIC کی میٹنگ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، کشمیر پہ کوئی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کشمیر کا ذکر کر دیا، پاکستان کو بھی مطمئن کر دیا اور انڈیا بھی مطمئن ہے کہ بھئی اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے تک تو آ گئے، لیکن یہ پاکستان سے نہیں کہا، بالکل کوئی ذکر ہی نہیں کیا اس کا۔ چھیڑ دی بات، سرد مہری تھی ختم ہو گئی، وارملی ویلکم بھی کیا گیا، بڑے بغلیں بھی بجائی جا رہی ہیں، شادیانے سے بج رہے ہیں، مگر کیا ان سے تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آتی؟ کیا ایسے کہا جائے کہ تعلقات بہتر ہو گئے؟ دیکھیے اصل میں جو واقعہ ہوا ہے نا اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تعلقات کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے، معاملہ ہی بدل گیا۔ پہلے ایک اور طرح کا تعلق تھا، اب ایک اور طرح کا تعلق ہے۔ صحیح۔ دیکھیے وہ تو شاہ فیصل کے بعد ہی تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی، لیکن روایت بڑی حد تک برقرار تھی۔ ایک سرپرستی کا ان کا ایٹیچیوڈ تھا، وہ آپ کے مشکل وقت میں مدد کرتے تھے۔ آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اب ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بہت بڑھ گئی، بس بہت سی مطلب مسائل پیدا ہو گئے، انہوں نے آپ کو تیل دیا، وہ سیلابوں میں زلزلوں میں جو مشکلات بہت بڑھ جاتی تھی تو مدد کرتے تھے۔ اب وہ قصہ ہو گیا ختم۔ پھر ایک وہ دور آیا کہ بہت تلخی ہوگی چند ماہ پہلے، عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا جو بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میرے خلاف بعض عرب ملک جو ہیں وہ سازش میں شریک ہیں۔ اور شاہ محمود صاحب نے جو بیان دیا اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا بھئی اس بیان کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جو بھی کریں براہ راست ان سے بات کریں، اور یہ خبر براہ راست وزیر خارجہ اس طرح کا بیان نہیں تھا۔ وہ تلخی بھی اب ختم ہو گئی، نہ تو وہ پرجوش تعلقات رہے نہ وہ تلخی باقی رہی۔ انہوں نے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا۔ اچھا وہاں سے کسی نے تصحیح کے ممکن اس کی رائے صحیح ہو کہ وہ اب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ وہ نارنجی کا کارپٹ بچھائیں گے، سرخ نہیں، اور یہ کہ رنگ لاٹ کیے گئے ہیں ایک شاید اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے۔ تو لیکن بہرحال خانہ کعبہ کو کھولا گیا، امام کعبہ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت مطلب یہ کہ بہت پوچھے، انہوں نے یہ کلیئر میسج دیا ہم آپ کے خلاف ہی سازش میں شریک نہیں ہیں،
اور میرا خیال ہے یہ بات صحیح ہے. سفیر صاحب بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, ان کے قریبی ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں, اور انہوں نے مختصر سی میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتری کی طرف گئے ہیں معاملات, ٹھیک, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. مطلب اس میں ایک اور میسج بھی ہے, بھارت سے ہم تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی مارکیٹ ہے, بڑا خریدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو مشترکہ اعلامیہ جاری, یعنی دراڑ جو تھی نا پیدا ہوئی, وہ ختم ہو گئی. ہمارا تصور ہی غلط ہے تعلقات کا, خارجہ تعلقات کا. دوستی دشمنی, کیا ہمارا خارجہ تعلقات میں یہ جاگیردانہ نا تصور ہے, دوستی دشمنی نہیں ہوتی. قوموں کے تعلقات ہوتے ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پہ, اپنی ضرورتوں کی بنیاد پہ. اگر مفاد کا لفظ اگر بیڈ ٹیسٹ کا ہے تو ضرورتوں کی بنیاد پہ. دیکھیے نا, چین بنگلہ دیش میں 60-70 ارب روپے کے 70 بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے. چٹاگانگ کی بندرگاہ جو ہے پریکٹیکلی وہاں چینی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. بھارت بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس پہ. اچھا, چین کے بڑے تعلقات ہیں جی ایران کے ساتھ, 300 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی. ہم بڑی پکچر تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. سعودی عرب کے ایٹمی پروگرام کے لیے چین مدد دے رہا ہے, اور بہت سی چیزوں میں کر رہا ہے انویسٹمنٹ. ترکی اور روس کے تعلقات کی دشمنی کی تاریخ 300-400 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ. ترکوں کی ہمیشہ روسیوں سے جنگیں ہوتی رہیں. یہ تو ان کو دھکیل کے تو وہاں تک والگا ریور تک پہنچا دیا تھا, ماسکو کے قریب. ترکوں نے دشمنی کی ایک طویل تاریخ ہے, 300-400 سال نہیں, اس سے بھی پرانی, اس سے بھی لمبا. بار خیر مقدم کیا. اور یہ کہ وہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ جموں کشمیر سمیت تمام مسائل پہ دو طرفہ بات چیت ہونی چاہیے. دو طرفہ بہت اہم ہے, دو طرفہ از ویری ویری. کیوں اہم ہے؟ بریک سے واپس آ کے بات شب ہے. اگر ہم فلسطین کی صورتحال پہ بات نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. ہارون صاحب, اسرائیلی فورسز جو کچھ کر رہی ہیں مقبوضہ بیت المقدس میں, اس پہ عالمی برادری کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عالمی برادری کچھ بھی نہیں کرے گی, کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا. دیکھیے, بیان تو پوپ نے بھی دے دیا, امریکہ نے بھی دے دیا, اقوام متحدہ نے بھی دے دیا, یورپی یونین بھی دے دیا. بیان دیتے رہیں گے اور اسرائیل کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. اور اسرائیل کو وہ کیوں روکیں؟ اسرائیل ان کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیے نا, اسرائیل ان کا تھانے دار ہے علاقے میں, اور اس کو بلکہ اور تقویت دیں گے. مسئلہ یہاں نہیں ہے, مسئلہ ہے عربوں کی بے حیثی کا اور عالم اسلام کی بے حیثی کا. اگر عرب جو ہیں وہ اب انہیں کہتے ہیں ہمارے امزاد ہیں, چچا زاد ہیں, اور ان کو ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں, تو فلسطینیوں کی جو نفسیاتی حمایت تھی وہ تو ختم ہو گئی. مصر ایسے کوشش کر رہا ہے, لیکن کمزور پوزیشن سے آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کمال ہے کہ یعنی تاک راتوں میں عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ. رمضان المبارک کے پورے عشرے میں ہی مسلمان ساری دنیا میں عبادت کرتے ہیں. جو بالکل ہی گئے گزرے ہیں ہمارے جیسے, وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک کی آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ اپنا کوشش کریں, کیونکہ اللہ کی رحمت تو ان دنوں میں عروج پر ہوتی ہے. کیا ہے آیت وہ؟ اذا مطلع الفجر, کہ وہ آسمان دنیا پہ اتر آتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, حالانکہ وہ فقیر نہیں ہے, وہ تو دینے والا ہے, لینے والا تو نہیں. اور آغاز طلوع آفتاب تک یہ رحمت کی بارش برستی رہتی ہے, جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. ہاں جی, اور بڑا ہی بدقسمت ہے جو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے.